کہ کسی کی دنیاوی مدد ہوتی ہے اور کسی کی دینی مدد ہوتی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 470 ہجری میں شہر جیلہ میں ہوئی. کہاں؟ یاد رکھا کرو, صرف پروگرامی نہ سنا کرو, یاد بھی رکھا کرو. کہاں ہوئی؟ شہر جیلہ. عظیم خدا کا بندہ, عظیم خدا کا, کہ خدا بند قدوس کی ذات بہت بڑی ذات ہے. اس کا بندہ 470 ہجری میں اس زمین پر تشریف لایا اور پھر دھیرے 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 پروان چڑھتا اور 470 ہجری میں پیدا ہونے والا بچہ تقریباً 487 یا 88 ہجری تھی. یعنی آپ کی عمر تقریباً 17 سے 18 سال کی تھی کہ آپ اپنی ماں سے اجازت دیتے ہیں اور شہر بغداد کی شرف علم دین کے لیے نکل پڑتے ہیں. کہاں؟ شہر بغداد کی طرف. آپ لوگوں نے بھی سنا ہے اور میں نے کچھا 5 کی کتاب جب ہندی پڑھتا تھا تو اس میں پڑھا ہے سچا بالغ. اس میں بھی یہ واقعہ تھا, سچا بالغ. اب یہی تو کہتا ہوں کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی اعتراف کرتے ہیں ان کی سچائی کی, پھر ہمیں تمہیں کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسلمانوں سے بیر نہیں ہے, ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہم سے لوگ گھن کرنے لگے. سچا بالغ, اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ اپنے شہر سے, اپنے علاقے سے نکلتے ہیں اور راستے میں ڈاکوؤں کا ایک اڈا تھا. جب اس مقام پر قافلہ پہنچا تو ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا. حضرت عبد القادر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے کھڑے ہیں. بچہ سمجھ کے ڈاکوؤں نے سوچا اس کے پاس کیا ہوگا, مال تو بڑوں کے پاس ہوتا ہے, اس کے پاس کیا ہوگا. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ذرا جاؤ اس بچے کے پاس اپنے وزیر سے اور پوچھ کے اس کے پاس بھی کچھ ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا تماشا دیکھا کہ کسی کو مارا جا رہا ہے, کسی کو کاٹا جا رہا ہے, کسی کو ستایا جا رہا ہے, کسی کے آواز کو چھینا جا رہا ہے, کسی کا مال لوٹا جا رہا ہے. سارا معاملہ سامنے دیکھ رہے ہیں روبرو. پھر بھی آپ کے پاس ایک ڈاکو آتا ہے اور ڈاکو کا حلیہ بھی موچھے عجیب سی, عجیب رونق ان کے چہروں پر ہوتی ہے کہ آدمی دیکھتے ہی خوف زدہ ہوتا نہیں ہوتا. حضور غوث اعظم کے پاس وہ شخص آتا ہے, کہا بیٹا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے. تو اس کو یہ بات مذاق کیا سوجی؟ کہا کہاں ہے؟ کہا میری صدری, میری عوام ہے. اس کا دل مطمئن نہیں, اس نے جا کے اپنے سردار کو بتایا. وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس بھی ہے. اس کو میرے پاس لے آؤ, میرے پاس لے آؤ. حضور غوث اعظم کو ڈاکو کے سردار کے پاس لے جائے گا. حضور غوث اعظم سے ڈاکو کے سردار نے بھی یہی پوچھا کہ بچہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے, بتائیں. ہاں کیا ہے؟ ہاں 40 اشرفیاں. اس زمانے میں اشرفیوں کی بڑی قیمت تھی. ہاں یہ نوٹ تو اب ہے حضور اعظم کے زمانے سے. یہ نوٹ کا جو مسئلہ ہے نا, یہ نوٹ کا, اس مسئلے پر علماء عرب و عجم سب شدر و حیران ہو گئے تھے کہ اس کو کرنسی مانا جائے یا نہ مانا جائے. کرنسی مانا جائے یا نہ مانا جائے. پہلے کوڑی چلتی تھی, پائی چلتے تھے, چمنی چلتی تھی, یکنی چلتی تھی, اشرفیہ چلتی تھی, درہم و دینار چلتے تھے. یہ کاغذ کے ٹکڑے جو کرنسی میں تبدیل ہوئے, جب اس کا مسئلہ آیا تمام علماء عرب کے عجم کے سب شدر و حیران تھے, مانا جائے یا نہ مانا جائے. اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے, ان کے سامنے جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی قلم لکھ کر کے رکھ دیا, کہا اس پہ انتظار کرو, کوئی اللہ کا بندہ ہے.
حضور اعلیٰ حضرت کا جب دور آیا مکہ شریف حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کے سامنے بھی وہ مسئلہ پیش کیا گیا. حضور اعلیٰ حضرت نے تمام تر بزرگان دین کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کرنسی ہے، اس کو روپیہ پیسہ مانا جائے گا، اس کی زکات نکالی جائے گی. اس وقت سب نے کہا تھا کہ مال پڑے گائے اعظم نے تیرا ترانہ مانے تجھ کو سارا زمانہ، گائے اعظم نے تیرا ترانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، حامی سنت اعلیٰ حضرت. حضور حضرت کا بہت بڑا احسان ہے. بات دوسری طرف جا رہی ہے. حضور غوث اعظم سے اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں. کہاں ہیں؟ میری آبا مسلم. تو ڈاکو نے کہا، ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بیٹا تم نے دیکھا فلاں کو مارا گیا، فلاں کو کاٹا گیا، فلاں کو ستایا گیا، مال نہیں دیتا تھا، اس کو ضبط کیا گیا، مارا پیٹا گیا، تمہارے دل میں ڈر نہیں ہے؟ تمہارا مال تو کسی کے سامنے نورما اور ظاہر نہیں تھا، تم چھپا سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ تو سنو، میں نے کیوں نہیں چھپایا؟ اس لیے کہ گھر سے نکلتے وقت میری ماں نے مجھ سے کچھ باتیں کہی، اس کے وعدے میں میں نے کہا، میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت، اس لیے میں نے سچ بتایا. اتنا سننا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار اور ڈاکوؤں پر رخ طاری ہو گیا اور کہا حضور عبد القادر اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور اپنے ہاتھ پر مجھے توبہ کرنے کی، اپنے ہاتھ پر مجھے توبہ کرنے کا موقع دو کہ جب آپ نے اپنی ماں سے وعدہ کیا سچائی کا تو ڈاکوؤں کے نعرے میں بھی سچائی کا دامن نہ چھوڑنا. ہم کتنے گنہگار ہیں کہ خدا کے بندے ہونے کے باوجود خدا پر حضور عبد القادر کی سچائی اور امانت داری اور دیانتداری کا یہ عالم کہ آپ کی عمر 17 سے 18 سال، اس وقت سے ہی آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کو جاننے چاہتے ہو کب اللہ کے ولی بنے؟ جاننا چاہتے ہو؟ حضور غوث اعظم پیدائشی ولی کب بنے نہیں. تو جب یار حضور غوث اعظم پیدائشی ولی ہے تو پھر نبیوں کے نبی کا کیا عالم ہوگا؟ پھر کیسے کہہ دیتے 40 سال کے بعد؟ حضور غوث اعظم جب پیدا ہونے کے بعد جب مکتب جاتے ہیں، اس زمانہ خراسان کا بڑا رئیسوں کا زمانہ، چودھریوں کا زمانہ تھا. آج بھی ہوتا ہے نا، چودھری کے لڑکے کو ایک نوکر لگا ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھاتا ہے. اب تو لڑکوں کو چھوڑو، کتوں کو ٹہلانے والے نوکر. چودھریوں کا زمانہ تھا، رئیسوں کا زمانہ تھا، مالداروں کا زمانہ تھا. حضور غوث اعظم کے والد تو انتقال کر چکے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکتب جانے کا وقت ہوا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے وزیروں کے لڑکوں کو لوگ لے کے نکلتے ان کے نوکر اور کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہٹ جاؤ، فلاں چودھری کا بیٹا آ رہا ہے. تب تک دوسرا آتا، ہٹو فلاں رئیس زادہ آ رہا ہے. تیسرا آتا، ہٹو فلاں کا بیٹا آ رہا ہے. حضور غوث اعظم جب مکتب کے لیے کوئی نوکر نہیں تھا، کوئی چاکر نہیں تھا، کوئی آپ کی خدمت کرنے والا نہیں تھا. حضور غوث اعظم کا زمانہ ابھی آپ کی عمر 10 سال کی ہے. لوگوں نے پوچھا حضور غوث اعظم سے جب آپ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ نے فرمایا میں 10 سال کا تھا. مکتب جانے کے وقت جب رئیسوں کے بچے نکلتے، چودھریوں کے بچے نکلتے، مالداروں کے بچے نکلتے، غنی و توانگر لوگوں کے بچے نکلتے، میں بھی مکتب کے لیے نکلتا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے مبارک فرشتے میرے دائیں اور بائیں آگے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے بچوں ہٹو، خدا کا بندہ عبد القادر تشریف لا رہا ہے، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے. تو حضور غوث اعظم اب دیکھیں اسی سے اندازہ لگائیں کہ دنیا دار کا بچہ ہو تو دنیا والے اعلان کرتے ہیں، اور اگر پروردگار کا سچا بندہ ہو تو پروردگار کے اللہ کے بندے اعلان
حضور غوث اعظم کو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، پھر بھی بغداد شریف علم حاصل کرنے گئے. ان کو معلوم ہو گیا 10 سال کی عمر میں، عتیق بھائی 10 سال کی عمر میں، غور کرو 10 سال کی عمر میں اعلان ہو جائے کہ تم پردھان منتری ہو تو بھولے نہیں جماؤ. ایک پردھان منتری کی حیثیت کیا ایک ملک، اے ملک اے ملک نا. حضور غوث اعظم ایسے اللہ والے ہیں، ایک ملک نہیں، آج دنیا کے 56 سے زیادہ ممالک میں حضور غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے. دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے. اب بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں. تم میرے گن گاؤ میں تمہارا گن گاؤں گا، تم میرے نغمے پڑھو میں تمہارا نغمہ پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم میری باتیں کرو، تم مجھ کو چھوٹی جماعت میں بات کرو گے میری تو میں تم کو بڑی جماعت میں بات کروں گا. تم چند لوگوں میں بات کرو گے میں اس سے زیادہ لوگوں میں بات کروں گا. تم مجھ کو اور زیادہ لوگوں میں بات کرو گے میں اس سے زیادہ لوگوں میں بات کروں گا. جب تم سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں جبریل کو، جبریل آؤ میرے پاس، سنو میں زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو. پھر جبریل محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جبریل آؤ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم محبت کرتے ہو. آسمان میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان والوں سے محبت کرو. اتنے سے بات رکتی نہیں ہے، اتنے سے بات رکتی نہیں ہے. پھر اللہ بلاتا ہے جبریل آؤ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں نا. کہتے ہیں ہاں پروردگار تو محبت کرتا ہے. تم محبت کرتے ہو؟ ہاں پروردگار میں محبت کرتا ہوں. آسمان کے لوگ جبریل کہتے ہیں اللہ پاک وہ بھی محبت کرنے لگے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے جبریل اب معاملہ اتنے میں نہیں، زمین پر اعلان کر دو کہ زمین کی ہر مخلوق میرے بندے سے محبت کرے. زمین کی ہر مخلوق، آسمان کی ہو یا زمین کی، زمین کے نیچے کی ہو یا اوپر کی، جو اب اس سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے. من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے جو میرا ولی سے دشمنی باندھے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے وہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے آخرت بھی برباد کرتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کہ کیسا تیرا، اور یہ ملتے ہی آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضور غوث اعظم کی شان بہت بڑی ہے. بیان کرنے پہ بیٹھے تو بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے مقرر تھک کے ہار کے بیٹھ گئے، لیکن حضور غوث اعظم کا چرچا نہیں. حضور غوث اعظم خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہو گئے اسلاف کے سورج غروب. کیا کہتے ہیں؟ ہو گئے اسلاف کے سورج غروب، میرے سورج کو نہیں خوف زوال. میرے سورج کو، اسلاف کے سورج تو ڈوب گئے لیکن میرا سورج ڈوبنے والا نہیں ہے. یہ جتنے دن ابھرتا جائے گا ویسے ویسے غوث اعظم کا چرچا بڑھتا جائے گا. اور جو کہتے ہیں نا غوث اعظم مدد نہیں کر سکتے، انہی کی کتابوں میں لکھا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ سنیوں کی کسی کتاب میں نہیں، لیکن ان کی کتابوں میں یہ بات کا تحریر ہے کہ حضور غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا، کپڑا پڑا کھلا. جب وہ انتقال کیا تو قبر فرشتے آئے، مر رب کا تیرا دین، کہا آپ تو ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ آپ تو ماں کو تو بولو کہ ہم حاضر ہو جاؤ. فرشتوں نے کچھ کیا،
تب تک ایک شخص نمودار تھا. فرشتوں سے کہا خبردار اگر تم نے کچھ کیا. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کے پروردگار ابھی تک تو ایک ہی رہتا تھا قبر میں, آج یہ دو کہاں. کہا چلے آؤ یہ میرے بندے عبد القادر کا مرید ہے. ہم اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتے لیکن ایک بات سچی بتاتا ہوں. انہوں نے تو یہ بات اپنی کتاب میں لکھی لیکن حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں اگر میرا مرید مغرب میں ہو یا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, جب مجھے آواز دیتا ہے فوراً اس کی مدد فرماتا ہو. غوث اعظم کی شان کتنی اور پورا وہ پچھم کی دوری کیا ہے, کتنی دوری ہے؟ تو ہمارے اور تمہارے لیے, کس کے لیے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں نے اللہ کے تمام شہروں پر نظر ڈالی اور تمام شہروں کو ایسے پایا جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو. اب حضور غوث اعظم کے ہاتھ کے نیچے ایسے دنیا ہے جیسے آپ کسی کے سر پر ہاتھ رکھے, چلے تب بھی خبر, بولے تب بھی خبر, ہٹے تب بھی خبر, ہٹے تو تب بھی خبر. تو یہ دنیا کے کسی کونے کا کوئی بندہ غوث اعظم کو پکارے تو ایسے جانتے ہیں جیسے ہماری ہتھیلی کے نیچے کوئی ہو. اس سے بھی باریک بینی کے ساتھ غوث اعظم پوری کائنات کو لایا جاتا ہے. غوث اعظم کی شان بڑی بابرکت ہے لیکن پھر بھی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پانے کے لیے اتنی مصیبتیں جھیلی ہے کہ اگر ان مصیبتوں کو پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پاش پاش ہو جائے. کیا سمجھا اس سے؟ ایسے اللہ مل گیا ہے, ایسے یہ طاقت آ گئی ہے, ایسے یہ کمال مل گیا ان کو. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حضور غوث اعظم کو ایک ہی وقت میں کئی لوگوں نے کھانے کی دعوت دی اور سب کے یہاں حضور غوث اعظم پہنچے. کیسے پہنچے؟ کیسے؟ تو اب بات آئی جبریل اسرائیل ایک ہیں یا سینکڑوں کہیں بولو کہیں. اسی وقت یہاں روح نکالنا ہے, اسی وقت پاکستان میں نکالنا ہے, اسی وقت افغانستان میں نکالنا ہے, اسی وقت چائنا میں نکالنا ہے, اسی وقت کوریا میں نکالنا ہے, اسی وقت ساؤتھ کوریا میں نکالنا ہے, امریکہ میں نکالنا ہے, عراق میں نکالنا ہے, جارڈن میں نکالنا ہے, مصر میں نکالنا ہے, نیپال میں نکالنا ہے, سری لنکا میں نکالنا ہے, بھوٹان میں نکالنا ہے, میانمار میں نکالنا ہے, بنگلہ دیش میں نکالنا ہے, دنیا کے مختلف حصوں میں روح نکالنا ہے. ایک وقت میں اسرائیل کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ بولو. جو اللہ اسرائیل کو یہ پاور دے سکتا ہے وہ اللہ اپنے بندے عبد القادر کو بھی پاور دے سکتا ہے. اب جو یہ پوچھے نا کہ کیسے پہنچے, میرے قائد صاحب نے پہنچے تو کہا کیسے پہنچے, تو کہا فلسفہ سمجھ لو. جبریل کس کے بنائے ہیں, اسرائیل کس کے بنائے ہیں, اسرافیل کس کے بنائے ہیں, میکائیل کس کے بنائے ہیں, تو عبد القادر کس کے بنائے ہیں. تو جو اللہ کا کام کرے گا اللہ پاور دے گا یا نہیں دے گا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 15 سال تک متواتر ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھتا رہا تب یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا. آپ غوث اعظم کا عرضہ کیوں مانتے رہا ہے, ان کے نظمیں کیوں گا رہا ہے, ان کے نام پر ڈیگیں کیوں نہیں ہے, ان کے نام کی بنیادی کیوں نہیں ہے, ان کے نام پہ چادریں کیوں اڑائی جا رہی ہے, ان کے نام کے میلاد و فاتحہ قرآن خوانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ غوث اعظم نے خدا کی بولی بولی. اللہ نے کہہ دیا کہ جب میرا بندہ عبد القادر میری بڑائی بیان کرے گا تو جہاں میری بات ہوگی وہی غوث اعظم کی بات ہوگی. جہاں میری بات ہوگی وہاں غوث اعظم کی بات ہوگی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ہوگا وہ میرے کہنے پر چلے گا, تو جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے بندے عبد القادر سے محبت کرے گا. کیونکہ ولیوں سے محبت کرنا ایمان کا جزء, ایمان کا حصہ ہے.
ایمان کا حصہ ہے، اور ولیوں سے دشمنی کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، اللہ سے لڑائی لینا ہے، اللہ سے بغاوت دینا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے اور مارگ پر چلے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سورج کو کبھی غرور نہیں۔ تو آپ دیکھیں بغداد شریف کی سرزمین تھی، کون سی سرزمین؟ بغداد شریف کی سرزمین پر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید علی بن حیدی، کیا علی بن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید علی بن حیدی کی لڑکی 16 یا 17 سال کی تھی۔ وہ مغرب کے وقت اپنے چھت پر کپڑا اتارنے کے لیے چلی کہ وہاں سے وہ اچانک آئے۔ علی بن حیدی نے سوچا کہ حلق سے نکلی بات تو فلک تک پہنچے گی، اگر محلے میں کسی کو خبر ہوئی تو پھر وہ سیدھے اٹھے اور حضور غوث اعظم کے پاس گئے۔ کہا پیرو مرشد، پیران پیر، یہ معاملہ آج شام کو میرے گھر پیش ہے۔ آپ نے فرمایا متفکر کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، دستگیر ہے نا؟ ایسا ہے یہاں سے کرخ تھوڑی دور پہ، وہاں چلے جائے۔ کہاں؟ کرخ بغداد کے پاس ہی میں ایک جگہ پہاڑی لگی، چلے جاؤ اور ایک پہاڑ پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنا کیسے ہے طریقہ بھی بتایا کہ بسم اللہ علی نیت عبد القادر کہہ کے دائرہ کھینچ لو اور تم اس کے اندر بیٹھ جاؤ، نہ تم سے کوئی بولے گا نہ تم کسی سے بات کرنا۔ ہاں صبح کی سفیدی ہونے کے وقت ہوگی کہ ایک سوار نمدار ہوگا، گھوڑے پر سوار ہوگا، تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ آ کر کے بڑی تیز تم سے کلام کرے گا، کہے گا کہ کس نے بیٹھایا؟ تم کہہ دینا ہم بیٹھے نہیں ہیں۔ وہ اگر پوچھے کہ تم کیوں بیٹھے ہو تو تم کہنا ہم بیٹھے نہیں ہیں، ہم بٹھائے گئے ہیں۔ جیسے جناتوں کے گزر کا وقت ہوا، گزرنے لگے، اور جب جناتوں کا سردار آیا تو اس نے ڈانٹ کر کے کہا اے ابن آدم، تجھے معلوم نہیں کہ یہ جناتوں کی گزرگاہ ہے، یہ علاقہ جناتوں سے لبریز اور بھرا ہوا ہے، تجھے تیری جان کا خطرہ، تجھے خوف نہیں ہے؟ کیوں بیٹھا یہاں؟ انہوں نے بھی کہا میں بیٹھا نہیں ہوں، بیٹھایا گیا ہوں۔ کہا بتاؤ کس نے بیٹھایا؟ کہا پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ فوراً گھوڑے سے اترا، دونوں زانو بیٹھ گیا اس لائن کے کنارے۔ بولو میری عقل کا کیا حکم ہے؟ کیا کہا؟ بولو میرے آقا کا کیا حکم ہے؟ تو علی بن حیدی نے کہا کہ سن، میری ایک لڑکی تھی اور شام کو غائب ہوئی، پتہ نہیں سراغ نہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دیا کہ آؤ تلاش کرو لڑکی کہاں ہے۔ لڑکی تلاش کی گئی، چین کے جنگل میں جنات بلوایا، وہاں سے لشکر سہیت سب کی گردنیں اڑائی اور اعلان کیا کہ سنو، قیامت تک اگر غوث اعظم کے جس دروازے میں نام ہوگا اس گھر میں اگر میرے قبیلے کا کوئی داخل ہو گیا اس کے ساتھ یہی رہ جائے کب تک رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یوں ہی چرچا رہے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی شان، کیا کیا بیان کیا جائے، کس کس پہلو پر بات کی جائے۔ پھر کبھی انشاءاللہ عز و جل وقت ملا تو حضور غوث اعظم کی سیرت پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں بیان ہوا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی، خامی، لفظ، کوتاہی ہوئی، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی، اور جو باتیں غلط ہوئی معاف فرما، اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی